إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صراط الذين أنعمت عليهم صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر انعام کیا آپ نے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا طلب کی گئی تو یہ سکھلایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیں یا اس پر چلا دیں۔ اب اس کی مزید وضاحت ہے کہ صراط مستقیم، اس پر چلنے والے کون ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کا تعارف کیا۔ دین اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کو مثالوں کے ذریعے موجود ایسے لوگوں کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں تاکہ انسان کے لیے اس کو پرکھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف موضوعات پر مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ انسان کے سیکھنے کے جو طور طریقے ہیں ان میں سے عملی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر سیکھنا یہ سب سے اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کوئی نظریہ بیان کریں، کوئی تھیوری بیان کریں، اس کو سارے لوگوں کا سمجھنا اور ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں کہ یہ ہے، تو اس پریکٹیکل کو دیکھ کر سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنا دین انبیاء پر نازل کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اس دین پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر بعد میں آنے والے اس دین پر عمل کر کے اس دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ سب سے آسان ذریعہ ہے سیکھنے کے لیے۔ اس لیے یہاں پر بھی صراط مستقیم پر چلنے والوں کی نشاندہی کر دی گئی تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے کہ سیدھے رستے پر کیسے چلا جاتا ہے اور کس انداز میں چلا جاتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں تاکہ ان جیسے ہم بھی بن جائیں۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی کہ جس بندے کو صراط مستقیم مل جائے اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام یہاں ذکر کیا ہے۔ تو نعمتوں میں سے سب سے قابل ذکر نعمت وہ صراط مستقیم، جسے یہ میسر آ جائے اس کو سب سے عظیم نعمت مل گئی، اور دنیا ساری مل جائے اور صراط مستقیم کا پتہ نہ ہو تو اس بندے کے پاس کوئی نعمت۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگیں، اور اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس کی کچھ سمجھ عطا فرما دی۔ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے واضح کر دیا جس کے نتیجے میں صراط مستقیم ہمارے لیے روشن ہو گیا اور اس پر چلنا اللہ نے آسان بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی۔ دنیا کی ساری نعمتیں سوچے کہ مل گئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے آخرت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں، تو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ چار قسم کے ہیں۔ ایک کیٹیگری انبیاء کی ہے،
دوسری کیٹیگری صدیقین کی ہے، تیسری کیٹیگری شہداء کی ہے، اور چوتھی کیٹیگری صالحین کی ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کی جماعت یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ ہے، کوئی بندہ اپنی محنت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، لیکن انبیاء کو دیکھ کر ان کا منہج، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی دعوت، ان کا پیغام، اس کو سیکھ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ تو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ خود رسول اللہ بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے چل کر اس صراط مستقیم پر چل سکتا ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ تو صراط مستقیم پر کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ متبع سنت ہو، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو فالو کرنے والا ہو، وہ اتنا ہی زیادہ صراط مستقیم پر، اور جو انبیاء کے منہج سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی زیادہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہو۔ والصدیقین، صدیقین صدیق کی جمع ہے۔ صدیق جو سچا ہے، تصدیق کرنے والا، سچائی پر ڈٹنے والا، اور ان میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد تمام انسانوں میں جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آئیں گے، انبیاء کے علاوہ سب سے زیادہ افضل شخصیت وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی میں سیرت ان کی پڑھنی ہے، ان کی زندگی پڑھنی ہے، کیسے وہ اس مقام کو پہنچے، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر متزلزل اطاعت اور فرما برداری، کسی شک اور شبے کے بغیر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب جس واقعے پہ ملا ہے، بظاہر امکانات اور دنیا کے مشاہدے اور ہر چیز، آج تو ہم جانتے ہیں سیٹلائٹس ہیں اور انسان اس رفتار سے سفر کر سکتا ہے، اور روشنی کی رفتار کیا ہوتی ہے، اور ہائپر لوپ کیا ہوتا ہے، اور فلائٹس کیا ہوتی ہیں، اور میزائل ٹیکنالوجی کیا ہے، اور ہائپر سونک کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں اس دور میں نہیں تھی۔ اور ابو جہل بغلے بجاتا بجاتا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں کو گیا، واپس بھی آ گیا، یقین کرو گے؟ کہا یہ تو ممکن نہیں۔ کہا تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ جا کر پوچھوں کہ آپ نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، ایک دفعہ آپ کی زبان سے تو سن لوں کہ واقعتاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ یقین تھا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ مبنی بر حق ہوتا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچی ہے، تصدیق ہے۔ عقل میں فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی بات بعد کی ہے، عقل بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا یقین ہے کہ اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے ویسا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا جائے اور اتنے ہی لمحوں میں کرایا جائے تو یہ ہو چکا، یہ منہج ہے کہ جو کتاب و سنت میں بیان ہو گیا ہے بلا چوں چرا، اگرچہ مگرچہ دنیا ساری کوئی اور بات کہتی ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی حق۔ والشہداء، اور وہ جو شہید ہیں، یہاں اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے بھی مراد ہیں اور اللہ کے رستے کی گواہی دینے والے بھی مراد، وہ سارے جو اللہ کے رستے کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر ڈٹے ہوئے ہیں،
یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ والصالحین، اور عمومی طور پر نیکی پر کاربند، اپنی زندگی میں عمومی طور پر خیر کے اوپر رہنے والے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام یافتہ۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی احوال کی رعایت کرتا۔ اگر اللہ رب العزت مطالبہ کرتے کہ ہر انسان انبیاء جتنی ہی آزمائش سے گزارا جائے گا اور انبیاء جتنی ہی قربانی دے تو اللہ مطالبہ کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم ملا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی تو مل سکتا تھا، اللہ نے ہماری رعایت کی۔ تو اللہ نے کیٹیگریز کر دی ہیں، کوئی انبیاء کے مضبوط ایمان والے ہیں، کوئی اس سے کم صدیق والے ہیں، کوئی اس سے کم شہداء والے ہیں، کوئی عمومی طور پر بس نیکی پر چلنے والے ہیں۔ کم از کم انعام یافتہ ہونے میں یہ رنگ غالب ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں عمومی طور پر نیکی پر کاربند ہو، اس کو دیکھ کر نظر آنا چاہیے کہ یہ نیک بندہ ہے اور نیکی پر کاربند۔ انسان کے اٹھنے بیٹھنے، تعامل، معاملات، زندگی، رہائش، بود و باش، کلچر، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، کسی سے نہ پتہ چلتا ہو کہ یہ کوئی نیک انسان ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف ایک نسبت، اس کی ایک ایفیلیشن، یہ اللہ والا ہے جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہے؟ بندے پر اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور اللہ کا رنگ یہ لیپا پوتی سے نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ ہیں انہوں نے جبہ کبہ دستار سب کچھ پورا کیا ہوا ہے، ان سے ملنے کے بعد آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ والی بات نہیں، اللہ کا رنگ نہیں ہے اس پہ۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کسی مجبوری کے تحت ظاہری طور پر بہت زیادہ رنگ میں رگے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن تھوڑی دیر آپ ان کے پاس بیٹھیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ ہے، اس پر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا رنگ ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ چار کیٹیگریز ہیں جن پر انعام ہوا ہے، ان کا رستہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد وہ ہیں جو مغضوب اور ضال ہیں، جن کے رستے سے پناہ مانگی گئی ہے، اس پر انشاءاللہ کل تفصیل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے خیر والے بندوں کے رستے پر رکھے جن پر انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔